الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد كمثل غيث أعجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون حطاما وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها كعرض السماء والأرض أعدت للذين آمنوا بالله ورسله ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم۔ سورۃ الحدید کی یہ دو آیتیں ہیں۔ پہلی آیت میں اللہ تبارک و تعالی نے پیدائش سے لے کر تو موت تک انسان کی زندگی کے مرحلے بیان فرمائے۔ انسان پیدا ہوتا ہے، اس کے بعد اس کی زندگی میں تبدیلیاں کیسے آتی ہے اور زندگی کا کون سا مرحلہ عام طور پر انسان کیسے گزارتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے اس کو ایک تمثیل اور ایک مثال سے، بلکہ یوں کہیے کہ ایک واضح اور کھلی ہوئی مثال سے جس کو ہم سب دیکھتے ہیں بیان فرمایا۔ چنانچہ باری تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اعلموا انما الحیات الدنیا لعب ولہو، اے لوگوں اچھی طریقے سے سن لو اور اچھی طریقے سے جان لو کہ دنیا کی زندگی کھیل کود کی زندگی ہے۔ یعنی بچہ جب پیدا ہوتا ہے تو اس کو ابتدا میں جب عقل اور شعور تھوڑا بہت احساس اس کو پیدا ہوتا ہے تو اس کی زندگی کی شروعات کھیل کود سے ہوتی ہے۔ پھر کھیل کود بھی دو طرح کے ہیں۔ مفسرین نے لکھا ہے کہ اللہ نے دو لفظ استعمال فرمائے، ایک ہے لعب اور ایک ہے لہو۔ دونوں کے معنی کھیل کے آتے ہیں لیکن دونوں میں فرق ہے۔ لعب کہتے ہیں اس کھیل کو جس کا کوئی ٹارگیٹ، کوئی مقصد، کوئی ہدف نہ ہو، یعنی جس میں کوئی لکشیہ نہیں دیا گیا ہو، اس کو کہتے ہیں لعب۔ جیسے 1 سال کا بچہ، 1.5 سال کا بچہ، 2 سال کا بچہ کھیلتا ہے، کہیں سے کھیل رہا ہے؟ کھلونا ہے گاڑی، اس کو چلا رہا ہے، اس کا کوئی مقصد نہیں ہے۔ اسی طریقے سے اور بھی کھلونے سے کھیلتا ہے، اس کے آگے کوئی مقصد چھپا ہوا نہیں ہوتا ہے، بس یہ کہ اس کا ٹائم گزر جائے گا، ٹائم پاس ہو جائے گا، اس کو کھیل میں لگا دو اور وہ اپنا کام کرتا رہے گا۔ اور دوسرا لفظ استعمال فرمایا لہو، ایسا کھیل جس میں کوئی نہ کوئی مقصد ہوتا ہے، جس میں ہار جیت بھی ہوتی ہے، کسی چیز کا ٹارگیٹ بھی ہوتا ہے۔ جیسے مثال کے طور پر بچے فٹ بال کھیلتے ہیں
چھوٹے چھوٹے بچے کرکٹ کھیلتے ہیں یا وہ بیڈمنٹن کھیلتے ہیں، دیکھا ہوگا آپ لوگوں نے، اور رمضان میں تو اچھا خاصا مشاہدہ ہوتا ہے اس چیز کا۔ رمضان کے مہینے میں تو ایسا محسوس ہوتا ہے کہ اسپیشل اس کے لیے ہی میرے خیال میں جو لوگ اس کا کاروبار کرتے ہیں وہ اسپیشل اس کی خریدی کرتے ہوں گے کہ رمضان کے لیے الگ سے، کیونکہ روزانہ بکیں گے، بچے سارے کے سارے باہر آئیں گے 2 بجے رات تک، 3 بجے رات تک، دیکھا ہوگا آپ لوگوں نے گلیوں میں کوچوں میں کھیل کود کرتے رہتے ہیں، بسا اوقات شور بھی کرتے ہیں، چلا چوٹ بھی کرتے ہیں، جس کی وجہ سے اڑوس پڑوس میں رہنے والوں کو تکلیف بھی ہوتی ہے۔ اس کا خیال رکھنا بہت ضروری ہے۔ ہاں، ایسا نہ ہو کہ ہماری وجہ سے ہمارے پڑوسیوں کو، ہمارے آس پاس میں رہنے والے لوگوں کو، ہمارے محلے کے لوگوں کو یا چلنے والے لوگوں کو، راہگیروں کو ہمارے کسی عمل سے تکلیف نہیں ہونا چاہیے۔ ہاں، بہرحال تو ایک کھیل یہ ہوتا ہے کہ جو بچے کھیلتے ہیں اور اس کا کچھ نہ کچھ مقصد ہوتا ہے، لیکن ایک مرحلہ ایسا آتا ہے کہ آدمی اس سے اور آگے چل کر اس میں اور تھوڑا شعور، تھوڑی اور سمجھداری پیدا ہوتی ہے۔ فرمایا وزینۃ، ایک عمر آتی ہے بچے کی اپنے آپ کو ڈیکوریشن کرنے کی، اپنے آپ کو سجانے کی، خود اپنا میک اپ کرنے کی، زینت کی عمر۔ جب بچہ بالغ ہو جاتا ہے، تھوڑا بہت کھرے کھوٹے کو سمجھنے لگتا ہے، اچھے برے کی اس کے اندر تمیز آ جاتی ہے، اپنے آپ کو جب وہ آئینے میں دیکھتا ہے، جب وہ اپنی خوبصورتی کو پہچاننے لگتا ہے، اچھا یہ عام ہے دونوں کے لیے، مرد عورت دونوں کے لیے، تو اس کی کوشش کیا ہوتی ہے؟ میرا لباس اچھا ہونا چاہیے، میرے جوتے اچھے ہونا چاہیے، میرا چہرہ اچھا نظر آنا چاہیے، لوگوں کو میں اچھی طریقے سے دکھوں، اس کے لیے وہ پورا بہت سارا سامان اور آرڈر پتہ نہیں جو لانا ہوتا ہے سب جا کے رکھتے ہیں۔ فرمایا وزینۃ، یہ عمر ہوتی ہے جس کو انسان زینت میں گزار دیتا ہے، اپنے آپ کو جو ہے بنانے میں، سنوارنے میں انسان کی ایک عمر گزرتی ہے۔ اور پھر اس کے بعد جب وہ جوانی کی دہلیز پر قدم رکھتا ہے، گھر والے شادی کر دیتے ہیں۔ شادی کرنے کے بعد میں فکر ہوتی ہے کہیں کی؟ کاروبار کی، کچھ کما کر لانا ہے، بھئی گھر والے آئے ہیں، نکاح کیا ہے تو اس کے خرچے اٹھانا ہے، اور پھر کاروبار کی فکر ہوتی ہے، اور اس کے بعد میں کاروبار کے ساتھ ساتھ میں اب شادی کی ہے تو تمنا ہوتی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اولاد بھی دے دے۔ فرمایا وَتَفَاخُرٌ بَيْنَكُمْ، ایک عمر میں انسان وہاں پہنچتا ہے کہ ایک دوسرے پر فخر کرنے لگتا ہے۔ کائیں کے ذریعے سے فخر کرتا ہے؟ اپنے کاروبار سے فخر کرتا ہے، اپنے بچوں سے فخر کرتا ہے، اپنے اچھے مکان سے فخر کرتا ہے، اپنے اچھے رہن سہن سے فخر کرتا ہے، اپنی خوبصورتی پر فخر کرتا ہے، اور پھر اس کے بعد جب اچھا زندگی کا پہیہ رکتا تو نہیں، وہ تو چلتے رہتا ہے۔ آگے فرمایا وَتَكَاثُرٌ فِي الْأَمْوَالِ وَالْأَوْلَادِ، جب جوانی سے نیچے اترتا ہے آدمی، یعنی اس میں بڑھاپا طاری ہونے لگتا ہے اور سفیدی آنے لگتی ہے، اعضاء کمزور پڑنے لگ جاتے ہیں، جو رعب اور جو کیفیت اور دبدبے اور پاور کا جو ایک انداز آج سے 10 سال پہلے تھا، اب اس میں کچھ کمزوری آ گئی۔ کیوں؟ چشمہ لگ گیا، دانت گرنا شروع ہو گئے، آواز کمزور پڑ گئی، اب لاٹھی کی ضرورت پڑ رہی ہے، اب کچھ نہیں بچا ہے، لیکن پھر بھی وَتَكَاثُرٌ فِي الْأَمْوَالِ وَالْأَوْلَادِ، آدمی اب کیا کرتا ہے؟ ظاہر سی بات ہے، اب ایک ہی کام رہ گیا ہے، بیٹھے بیٹھے باتیں کرنا۔ اب باتیں کریں گے کہیں کی؟ اللہ نے فرمایا جب بیٹھیں گے بزرگ لوگ تو وہ ہر ایک اپنی اولاد گنائے گا،
اتنے لڑکے ہیں، اتنی لڑکیاں ہیں، اتنے پوتے ہیں، اتنے نواسے ہیں، اتنی نواسیاں ہیں، اور ماشاءاللہ 5 بچے ہیں، 5 کو ایک ایک دکان کروا دی ہے، 5 کے مکان کروا دیے ہیں، اور لڑکیاں ہیں 5 3 لڑکیاں ہیں، 4 کو اچھے گھرانے میں شادی کر دی ہے، داماد بھی ماشاءاللہ اچھے کھاتے پیتے کر کے ہیں، کماتے۔ اب یہ اس کی عمر، کیونکہ اب کچھ کام دھندہ نہیں ہے، تو اپنے گزشتہ دنوں کی جو باتیں ہیں وہ نکالیں گے، اور اپنے جو کچھ سرمایہ دنیاوی اعتبار سے آدمی نے جمع کیا ہوا ہے اس کے تبصرے اور اس کے تذکرے۔ اور ایک عجیب بات مفسرین نے ایک عجیب بات لکھی ہے کہ آدمی عمر کے جس پڑاؤ میں جاتا ہے اپنے پچھلے حالات کو بھولتا جاتا ہے۔ جب بچہ بچپن میں کھیلتا ہے تو اس کی نظر میں اس کی سب سے زیادہ ویلیو ہے۔ ایک بچے کے سامنے ایک بچے کو آپ سونے کی چین دے دو، آپ اس کو سونے کا ہار دے دو اور موٹر گاڑی دے دو، تو وہ موٹر گاڑی جو اس کے کھیل کا سامان ہے اس کی ویلیو اس کی نظر میں زیادہ ہوگی، کیونکہ وہ سونا چاندی نہیں سمجھتا ہے۔ جب بڑا ہوتا ہے تو اس کی نظر میں سب سے زیادہ امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ میں مارکیٹ میں جانے کے بعد سب سے ہینڈسم، سب سے خوبصورت نظر آنا چاہیے۔ 10 لوگوں نے پوچھنا چاہیے کہ کپڑا کہاں سے لائے ہو، لوگوں نے پوچھنا چاہیے سینٹ کون سا لگایا ہے، لوگوں نے پوچھنا چاہیے کہ جوتے کون سی کمپنی کے خریدے ہیں، یہ اور اس کے علاوہ کوئی کام اس کی نظر میں امپورٹنٹ نہیں ہے۔ اور جب آدمی بڑھاپے کی تک پہنچ جاتا ہے تو جو کام وہ کر کے آیا ہے دوسروں کے وہ کام اس کو اچھے نہیں لگیں گے، اس کو وہ کام اچھے لگیں گے جو وہ خود کر رہا ہے۔ عجیب بات ہے۔ دیکھو جب بچوں کی شادی ہو جاتی ہے تو بہت سارے لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں، اکثر و بیشتر تو بیچارے نہیں ہوتے ہیں لیکن کچھ ایسے بھی لوگ ہوتے ہیں، جب وہ بڑھاپے میں ہوتے ہیں تو آدمی اگر اپنی بیوی کے پاس بیٹھ گیا یا بیوی تھوڑی دیر شوہر کے پاس بیٹھ گئی تنہائی میں اکیلے میں تو کیا کہتے ہیں، ارے ان کو کوئی کام ہی نہیں، اس کو کوئی کام، جب دیکھو جب عورت کے پاس بیٹھا رہتا ہے۔ اور ساس کیا کہتی ہے، یہ بہو کو کوئی کام ہی نہیں، میرا لڑکا آیا کہ اس کے پاس جا کر بیٹھ جاتی ہے۔ ارے بابا وہ اس کا شوہر ہے، اس کے پاس نہیں بیٹھے گی تو کہاں بیٹھے گی، وہ اس کی بیوی ہے، اس کے پاس نہیں بیٹھے گا تو کہاں بیٹھے گا۔ ارے جب آپ جوان تھے آپ بھی تو یہی تمنا کیا کرتے تھے، لیکن اب وہ چونکہ وہ عمر گزر چکی ہے خود کی، اس لیے اب دوسروں کا پاس بیٹھنا اب یہ پسند نہیں آئے گا۔ یہ لکھا ہے مفسرین نے کہ آدمی عمر کے جس پڑاؤ میں ہوتا ہے اس کو اپنی زندگی کا وہی عمل سب سے اچھا لگتا ہے اور دوسری چیزیں اس کو اچھی نہیں لگتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس پوری زندگی کو ایک واضح مثال سے بیان فرمایا کہ دیکھو کمثل غیث، بارش نازل ہوتی ہے، نازل ہوتے ہی اعجب الکفار نباتہ، کفار کا ترجمہ مفسرین نے 2 کیے ہیں۔ ایک ترجمہ اس کا کاشتکار کا کیا ہے، کاشتکار کو بھی کافر کہتے ہیں، کفر کے اصل معنی آتے ہیں چھپانے کے، اور کاشتکار بھی زمین میں بیج کو چھپاتا ہے، اس اعتبار سے لغوی اعتبار سے اس کاشتکار کو بھی کافر کہا جاتا ہے لغوی اعتبار سے۔ تو مفسرین نے یہاں کہا ہے کہ لفظ کفار 2 معنی میں ہے، ایک کاشتکار کے معنی میں ہے اور دوسرا جو اصطلاحی معنی ہے یعنی اللہ کا انکار کرنے والا، دونوں معنی کے اعتبار سے صحیح ہے، کیونکہ دنیاوی نعمتوں سے جتنا کافر خوش ہوتا ہے اتنا بندہ مومن جس کی نگاہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پر ہوتی ہے وہ دنیا میں اتنا منہمک نہیں ہوتا۔ اسی طریقے سے بارش کی وجہ سے جتنی خوشی ایک کاشتکار کو ہوتی ہے اتنی کسی اور کو نہیں ہوتی، اس لیے کہ وہ بھی چاہتا ہے اپنی زمین کو لہلہاتے ہوئے دیکھے، اپنی فصل کو پکتے ہوئے دیکھے تاکہ اس کی بھی زندگی کا کچھ سامان بنے۔ چنانچہ فرمایا اعجب الکفار نباتہ، کاشتکاروں کو اس کی نباتات
پودوں کا نکلنا بڑا اچھا معلوم ہوتا ہے، بڑا بھلا معلوم ہوتا ہے۔ دیکھو جس طریقے سے انسان کی زندگی کے کئی مراحل ہیں، وہ نطفہ، علقہ، مضغہ، اور پھر مضغہ میں بھی ماں کے پیٹ میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا زبردست قرآنی تعبیر ہے، فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس دور پر پیدا فرماتا ہے، خلقکم من نطفۃ ثم من علقۃ ثم من مضغۃ مخلقۃ وغیر مخلقۃ۔ کچھ ایسے بھی ہیں کہ ماں کے پیٹ میں کچھ لمحات تک تو پروگریس کرتے ہیں، بڑھتے ہیں، لیکن کوئی 4 مہینے میں حمل ثابت ہو جاتا ہے، بسا اوقات 5 مہینے میں حمل ثابت ہو جاتا ہے۔ اس کو قرآن نے کہا مخلقہ وغیر مخلقہ، کہ کچھ ایسے ہوتے ہیں جو پیدا ہوتے ہیں اور کچھ ایسے ہوتے ہیں جو پیدا نہیں ہوتے، ثابت ہو جاتے ہیں۔ یہیں سے ہماری ان بہنوں کے لیے پیغام ہو گیا کہ اگر خدا نہ خواستہ 3 مہینے میں 4 مہینے میں حمل کا اسقاط ہو جائے تو اس پر جزا فضا نہیں کرنا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی تدبیر اور اس کی حکمت بالغہ ہے کہ ممکن ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے مقابلے میں کوئی اچھی اور نعمت دینا چاہتا ہو۔ اللہ کے علم میں ہے یہ بات، اللہ نے تقدیر میں، وہ سب کچھ جاننے والا ہے، وہ ساری حکمتوں کو جاننے والا وہی ہے، وہی جانتا ہے کہ یہاں اسقاط کرنے میں اس عورت کے لیے کیا فائدہ تھا، اس کے خاندان والوں کے لیے کیا فائدہ تھا، اس کے شوہر کے لیے کیا فائدہ تھا، اس کے دادا دادی نانا نانی کے لیے کیا حکمت چھپی ہوئی تھی، وہ اللہ ہی جانتا ہے۔ بہرحال تو جس طریقے سے پودا بیج ڈالا گیا، وہ زمین کو پھاڑ کر کے باہر آیا معمولی سے پودے کی شکل میں۔ یہ جو شکل ہوتی ہے پودے کی، یہ بہت زیادہ حفاظت کی شکل ہوتی ہے۔ جیسا کہ چھوٹا بچہ دیکھو اس کو کیسے رکھا جاتا ہے، ایک دم حفاظت سے، پھر جب وہ بڑھنا شروع ہوتا ہے تو اس کی خوشنمائی، اس کی خوبصورتی بڑھنے لگتی ہے۔ کہ ثم یہیج، پھر کچھ موقع پر وہ کھیتی یہیج ہری بھری اور سبز شاداب ہو جاتی ہے۔ جو لفظ قرآن نے استعمال کیا ہے یہیج، حاج یہیج الہیج والہیجان، اس کے معنی آتے ہیں کسی چیز کا اپنی جوانی کو پہنچ جانا، کسی چیز کو۔ اسی لیے جو کھیتیاں جب پک کر ایک دم ہری بھری ہوتی ہے اس وقت وہ سب سے خوبصورت نظر آتی ہے۔ اور انسانوں میں جب انسان ایک دم جوانی کی دہلیز پر ہوتا ہے اس وقت میں وہ بھی سب سے خوشنما اور سب سے خوبصورت نظر آتا ہے۔ چنانچہ فرمایا ثم یہیج، پھر وہ کھیتی اپنی ہیجان کو اور اپنی جوانی کو پہنچتی ہے۔ انسان بھی دھیرے دھیرے کر کے بڑا ہوا، جوانی کو پہنچا، لیکن فرمایا فتراہ مصفرا، اس کے بعد میں اس پر جب دھوپ پڑتی ہے کھیتی پر تو تو دیکھے گا اس کھیتی کو وہ پیلی پڑتی ہوئی نظر آ رہی ہے۔ اور ثم یکون حطاما، پھر جب پوری پیلی ہو جاتی ہے، جب پوری کھیتی پک جاتی ہے، دیکھو جب انسان جوانی سے بڑھاپے کی طرف آتا ہے تو دھیرے کر کے اس کی داڑھی کے بال سفید ہونا شروع ہوتے ہیں، سر کے بال سفید ہونا شروع ہوتے ہیں، چہرے کی جو تراوٹ تھی وہ ختم ہونا شروع ہوتی ہے، گال اندر کو جانے شروع ہو جاتے ہیں، آنکھوں کے پاس جھریاں پڑنا شروع ہو جاتی ہے، یہ نچوڑ شروع ہو جاتا ہے زندگی کا۔ اللہ نے فرمایا فَتَرَاهُ مُصْفَرًّا، تو دیکھے گا کھیتی کو کہ وہ ایک دم پک چکی ہوتی ہے۔ بھائی جب کھیتی پک جاتی ہے تو کیا کرتے ہیں، اس کو کاٹ دیا جاتا ہے، پھر اس کا بھوسا بن جاتا ہے۔ وہ کھیتی کیا بن جاتی ہے، بھوسا بن جاتی ہے۔ جو کام کی چیز ہے، گیہوں ہے وہ نکال لیے گئے، سویابین نکال لیے گئے، جوار نکال لی گئی، باجرہ نکال لی گئی، باقی سارا کا سارا مٹیریل کیا میں جاتا ہے، بھوسے میں جاتا ہے۔ اللہ نے فرمایا ثم یکون حطاما، پھر زندگی بھی ایسی ہی ہوتی ہے کہ بڑھاپے کے بعد جب موت آتی ہے
تو اس کے بعد قبر میں ڈال دیا جاتا ہے۔ اب قبر کی مٹی اس کو کیا کرتی ہے؟ اس کو قبر کی مٹی بھوسا بنا دیتی ہے، اپنے اندر ملا لیتی ہے، قبر کی مٹی اس کو اپنے اندر سما لیتی ہے۔ اور وہ پھر لیکن اس کے بعد میں عالم برزخ کے بعد پھر دوسرا مرحلہ، جیسا کہ کھیتی کٹ گئی، کٹنے کے بعد کہاں جاتی ہے؟ مارکیٹ میں جاتی ہے۔ تو مارکیٹ میں یہ دیکھا جاتا ہے کہ یہ بارش لگی تھی یا نہیں لگی تھی، یہ کون سے گیہوں ہے؟ یہ وہی ہے جو کھڑے تھے لیکن بیچ میں آڑے پڑ گئے، کالے پڑ گئے، چھوٹے رہ گئے، تو اس کا ریٹ الگ ہوتا ہے۔ اور اچھی کوالٹی کا گیہوں ہوتا ہے، اس کا ریٹ الگ ہوتا ہے۔ اللہ نے فرمایا وَفِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ شَدِيدٌ وَمَغْفِرَةٌ مِّنَ اللَّهِ وَرِضْوَانٌ۔ جب آخرت میں اللہ کے سامنے حاضر ہوگا، اللہ کے سامنے حاضر ہوں گے، تو پھر کیا ہوگا؟ یا تو سخت عذاب کا سامنا کرنا پڑے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اعمال نہیں ہے، اور یا پھر یہ کہ اگر عمل لے کر آیا ہے، ایمان لے کر آیا ہے، عمل صالح لے کر آیا ہے، تو پھر اس کے بعد وَمَغْفِرَةٌ مِّنَ اللَّهِ وَرِضْوَانٌ، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے مغفرت اس کو دی جائے گی، اللہ کی خوشنودی اس کو دی جائے گی، اللہ کی رضامندی اس کو دی جائے گی۔ اور آگے فرمایا وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، دنیا کی جو زندگی ہے یہ دھوکے کا سامان ہے۔ اللہ نے جو لفظ استعمال فرمایا اس کا ترجمہ ہے یہ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، کہ دنیاوی زندگی یہ دھوکے کا سامان ہے۔ اب یہاں تو بات سمجھ لیں، ایک تو یہ کہ انبیاء علیہم السلام کے اجساد اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس بات کو حرام کر دیا ہے مٹی پر کہ وہ انبیاء علیہ السلام کے جسموں کو کھائے، یہ حرام ہے۔ مٹی انبیاء علیہ السلام کے جسموں کو نہیں کھا سکتی ہے۔ وہ اپنی قبروں میں جس دن سے ان کو رکھا گیا ہے، اہل سنت والجماعت کا عقیدہ یہ ہے کہ وہ آج بھی ایسے ہی محفوظ ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان اللہ حرم علی الارض، اللہ تبارک و تعالی نے زمین پر حرام کر دیا کہ ان تأکل اجساد الانبیاء، کہ وہ انبیاء علیہ السلام کے جسموں کو کھائے۔ ایک بات تو یہ، دوسری بات قرآن نے جو دنیا کو دھوکے کا سامان کہا، یہاں سمجھنے میں کچھ ہم لوگوں سے کوتاہی ہو جاتی ہے۔ بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ دنیا دھوکے کا سامان ہونے کا مطلب یہ ہے کہ دھیان ہی نہیں دینا ہے، ارے بہت بیکار چیز ہے، اس کی طرف توجہ دینا ہی نہیں ہے۔ اور بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ دنیا دھوکے کا سامان ہے، ارے جو ہوگا دیکھی جائے گی، اپنی دنیا میں مست رہو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اعتدال کا حکم فرمایا، اسلام نے اعتدال کا حکم دیا۔ اس کو ایک مثال سے سمجھیں، دنیا کا نظام ایسا ہے کہ اس کو حاصل کیے بغیر زندگی ادھوری ہے، اس کو حاصل کیے بغیر، جیسے کشتی بغیر پانی کے نہیں چل سکتی، اور یہ بھی طے ہے کہ کشتی میں پانی رکھے بغیر آپ کشتی کو بھی نہیں چلا سکتے۔ بھئی آپ کو لمبا سفر کرنا ہے، سمندر کا پانی تو کھارا ہے، لیکن آپ کو پینے کے لیے کون سا پانی چاہیے؟ میٹھا پانی چاہیے، ضروریات کے لیے، استنجا وغیرہ کے لیے لمبا چوڑا، تو اس میں اسپیشل پانی کی ٹنکی بنائی جاتی ہے کہ نہیں بنائی جاتی ہے؟ ارے باقاعدہ پانی کے ٹنکے اس کے اندر بنائے جاتے ہیں، کیوں؟ سمندر کا پانی استعمال نہیں کرنا ہے۔ اب ہر آدمی پیشاب کے لیے جائے گا تو وہ سمندر میں سے پانی نکالے گا، استنجا کرنے کے لیے جائے گا تو وہ سمندر میں کودے گا، ظاہر سی بات ہے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ بغیر پانی کے کشتی نہیں چلے گی، اور کشتی کے اندر بھی پانی کا ہونا ضروری ہے، وہ بھی پانی کی ضرورت ہے۔ معلوم یہ ہوا کہ دنیا میں انسان کی زندگی بغیر دنیا کمائے نہیں چلے گی، اور دنیا کا انسان کے پاس میں ہونا یہ بھی ضروری ہے بقدر ضرورت، کیونکہ اس کی ضروریات اس پر موقوف ہے۔ لیکن اگر اب کشتی جس پر چل رہی ہے وہ تو ایک لمبا چوڑا سمندر ہے،
اگر کوئی آدمی یہ سوچے کہ لاؤ اس پورے پانی کو اپنی کشتی کے اندر بھر لیں اور چاروں طرف پانی بھر لیں، جو کمرے ہیں اس میں بھی پانی بھر لیں، چھت ہے اس پر بھی پانی بھر لیں، کشتی کو ہی پانی کے اندر کر لیں، تو بتائیے کیا وہ منزل مقصود تک پہنچیں گے؟ سارے کے سارے ڈوب جائیں گے، سارے کے سارے غرق ہو جائیں گے اور پتہ بھی نہیں چلے گا۔ بس یہی مثال ہے دنیا کی کہ بقدر ضرورت ہمارے پاس ہونا یہ ہماری ضرورت ہے، اور اس کا اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے حکم ہے ہم اس کو سمندر پر چلاتے رہیں، اپنی دنیا کی کشتی کو بقدر ضرورت پانی استعمال کرتے رہیں، لیکن کشتی کو سمندر کے اندر ڈبانے کی کوشش نہ کریں، اس لیے کہ جس دن اس کے اندر ہم ڈبا دیں گے پھر ہم خود بھی نہیں بچیں گے۔ ایسے ہی دنیا جب انسان کے دل میں ایسی جگہ کر جائے گی، ایسی گھر کر جائے گی کہ فرائض کے اتے پتے نہیں، نمازوں کے اتے پتے نہیں، عبادات کے اتے پتے نہیں، اللہ رسول کے احکام کے اتا پتہ نہیں، یعنی جو چیزیں ہمارے لیے احکام شرعیہ کے اعتبار سے ضروری ہے اگر ان کی طرف توجہ نہیں دی اور دنیا کے سمندر میں ہم ایسے گھس گئے کہ ہمیں دین دنیا کا کچھ پتہ نہیں، اللہ رسول کا کچھ پتہ نہیں، تو پھر کوئی بھروسہ نہیں کہ ضلالت اور گمراہی کا سمندر اپنے اندر ہمیں سنبھالے۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے، اور کس حال میں ہمارا حشر ہو اس کی کوئی گارنٹی نہیں لی جا سکتی۔ اللہ تبارک و تعالی صحیح معنی میں قرآن حدیث کو سمجھنے کی، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور دنیا کی جو مثال اللہ تبارک و تعالی نے ایک کھیتی کے ذریعے سے دی ہے وہ ہماری زندگیوں کو سمجھانے کے لیے، تاکہ ہم بھی اچھے اعمال کے ذریعے سے اپنی زندگیوں کو سنواریں اور بنائیں، تاکہ کل کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے مارکیٹ میں یعنی میدان حشر میں جب ہم حاضر ہوں تو اچھے اعمال کے ذریعے سے، ہمارے اعمال کی اچھی قیمت کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی خوشیوں بھی ہمیں حاصل ہو، جو در حقیقت ہمارے جنت میں داخل ہونے کا سبب بنے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کے توفیق عطا فرمائے۔ وما توفیقی الا باللہ۔ سبحان